بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سارے اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ پرائمرلی تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس لیکچر ہے۔ آؤٹ آف دا باکس میں اس لیے کہوں گا کہ آج کل یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، تو ایک ڈبیٹ ہو رہی ہے اس 18th امینڈمنٹ کے اوپر کہ بھئی 18th امینڈمنٹ ہے کیا، یا جو آج کی جو ڈبیٹ ہے کہ بیسیکلی یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے، جو آج کی سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو آج کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو یہ کوئی ریویو کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا لے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنسیپچولی کلیئر ہو جائیں کہ بیسیکلی 18th امینڈمنٹ ہے کیا، اور یہ ڈبیٹ یہ کیوں اس طرح ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے چلتا ہوں تاکہ کنسیپچولی آپ کلیئر ہو جائیں اور یہ پورے ڈبیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نہ صرف یہ آپ کی ڈبیٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کا آلموسٹ ایک کرنٹ افیئرس کا ایک کویشچن بھی آپ کے لیے یہ سالو کر رہا ہے۔ پاکستان افیئرس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ایک سی ایس ایس ایسپیرنٹ کو، ایک پی ایم ایس ایسپیرنٹ کو ان چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ اوور آل آپ کی جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اور یہ سیریز میں سٹارٹ بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی ایشوز چل رہے ہوں گے، پولیٹیکل ایشوز ہوں گے یا کوئی انٹرنیشنل ایشوز ہوں گے، اسی کے اوپر میں اسی طرح کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اسی طرح کروں گا۔ اکیڈیمک ڈبیٹ ہوگا، اور اس اکیڈیمک ڈبیٹ میں آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں۔ اچھا، تو لیٹ سٹارٹ۔ پہلے شروع میں آپ یہ جو کنسیپٹ اگر آپ سمجھیں گے نا، تو شروع میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو سمجھ لیں کہ بھئی یہ آپ دیکھتے ہیں نا ہر جگہ سے آپ سنتے ہیں کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن، تو یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کانسٹیٹیوشن یہ پہلے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے۔ تو کسی اسٹیٹ کی جو ورکنگ ہوتی ہے نا، ایک اسٹیٹ کی ایک ورکنگ ہوتی ہے، تو اس اسٹیٹ کی ورکنگ کے لیے کانسٹیٹیوشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن اے اسٹیٹ کین ناٹ ورک۔ اس کے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، مطلب ہم سنتے ہیں نا، آپ اخباروں میں ٹی وی کے اندر یہ سنتے ہیں کہ یار یہ فائنانس منسٹری ہے، یہ ایجوکیشن منسٹری ہے، یہ ہیلتھ منسٹری ہے، یہ فورن منسٹری ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ کیبنٹ ڈویژن ہے، یہ کیبنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے۔ تو ان ساروں چیزوں کو ریگولیٹ کون کرے گا، مطلب کس کا کیا کام ہے، کس کا کیا جورسڈکشن ہے۔ تو یہ جو جتنا بھی یہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ کے درمیان، اسٹیٹ کے اندر، اور اسٹیٹ کے اندر جو مختلف منسٹریز ہوتی ہیں، مختلف فنکشنریز ہوتی ہیں، تو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کا جو کانسٹیٹیوشن کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، جو آپ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اٹ از ریگارڈڈ ایز فنڈامنٹل لا۔ یہ آپ کی لینڈ کا ایک فنڈامنٹل لا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو فنڈامنٹل لا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کے لیے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس، آپ کے جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں، آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، یہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ اس کو سیف گارڈ کرتا ہے۔ نہ صرف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بلکہ یہ آپ کے ڈیوٹیز، مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا رائٹ، میں پاکستان کا سٹیزن ہوں تو میرے سرٹن رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ایکسپریشن، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو میک اے پولیٹیکل پارٹی، رائٹ ٹو ووٹ، یہ میرے روٹس، یہ میرے رائٹس ہیں۔ اسی طرح میرے ڈیوٹیز بھی ہیں، مطلب ہے کہ میرا اسٹیٹ جو ہے مجھے باؤنڈ بھی کرتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کو لا ابائڈنگ آپ ہوں گے، آپ یو کین ناٹ ٹیک لا انٹو ہینڈز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے رائٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، یہ آپ کے یہ فنڈامنٹل لا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ متعین کرتا ہے۔
اور اسی طرح آپ کے جو مختلف برانچز آف گورنمنٹ ہوتی ہیں نا آپ کے اسٹیٹ کے اندر مختلف برانچز آف گورنمنٹ ہے. مختلف برانچز آف گورنمنٹ ایگزیکٹو ہے. آپ کے ایگزیکٹو میں آپ کا آ جاتا ہے آپ کا پرائم منسٹر، یہ آپ کے فیڈرل منسٹرز، یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے ایگزیکٹو میں آ جاتا ہے. ایون دا بیوروکریٹک آرم آف اسٹیٹ یہ آپ کا آ جاتا ہے ایگزیکٹو کے اندر. دوسرا جو برانچ ہے گورنمنٹ کا دیٹ از لیجسلیچر، جو لا میکنگ اسمبلیز ہوتی ہیں، تو وہ بھی مطلب ہے کہ آپ کا ایک برانچ آف گورنمنٹ ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از جوڈیشری، جس کے اندر آپ کے پاس یہ جتنا جوڈیشل سیٹ اپ ہے یہ جتنا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو برانچز آف گورنمنٹ ہے ان کا جورسڈکشن بھی ڈیفائن کرتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن، کہ پرائم منسٹر کا کام کیا ہوگا، لا میکنگ کس طرح ہوگی، ایک لیجسلیٹو اسمبلی اس کا کیا کیا اس کے پاورز اینڈ فنکشنز ہوں گے. اینڈ سیم از دا کیس ود جوڈیشری. تو یہ آپ کا سارا کچھ جو ہے یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن بن گیا. تو کانسٹیٹیوشن اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے اسٹیٹ کے اندر جتنے بھی آرگنز ہیں، آپ کے جتنے بھی برانچز آف گورنمنٹ ہیں، کس کا کیا کام ہے، یہ آپ کے لیے ڈیفائن کرے گا آپ کا کانسٹیٹیوشن. یہ تو ہو گیا، بیک گراؤنڈ ہمارا بن گیا. اب تھوڑا سا ہم کوئکلی آگے چلتے ہیں. ایک اور کام جو آپ کے لیے کانسٹیٹیوشن کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی آپ کے اسٹیٹ نے کام کس طرح کرنا ہے. مطلب یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تو ایک انارکی سے پھیل جائے گی اگر ہم یہ متعین نہیں کرتے کہ کس آرگن کا کون سا کام ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے. اچھا، اب کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ آپ کو یہ جو اسٹیٹ ہے نا، یہ آپ کی جو فارم آف گورنمنٹ ہے، فارم آف گورنمنٹ، آیا یہ آپ کی جو فارم آف گورنمنٹ ہے یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی یا یہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی. یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن. اب یہاں سے ہم ڈیبیٹ آ کے لے کے جائیں گے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. مطلب کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹ لے لیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، جو بھی ہو. ایک اسٹیٹ تو کلیکٹیولی اس طرح تو نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان تو پورا پاکستان یا یونائٹڈ اسٹیٹس تو پورے یونائٹڈ اسٹیٹس ایک ہی کوئی یونٹ ہے. نہیں، آپ کے ہر ایک اسٹیٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ کے پاس 4-5 ہیں، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، جی بی، یہ مختلف آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. اسی طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کے پاس ہے نیو یارک، واشنگٹن، آپ کے پاس وہاں پہ کیلیفورنیا، یہ آپ کے پاس مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. اسی طرح انڈیا کے اندر بھی آپ کے پاس مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں. ہر ایک اسٹیٹ کے اندر اسی طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتی ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے جب یہ ڈیسائیڈ کر دے گا، اب 2 قسم کے سچویشنز بنتے ہیں. ایک قسم کی سچویشن ایسی ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو انٹائر پاورز ہوتا ہے نا، انٹائر پاورز جو ہوتے ہیں وہ سینٹر میں آ کے لا کے وہ ایکسرسائز سینٹر اس کا ایکسرسائز کرتا ہے. انٹائر پاورز مطلب ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اٹانومی نہیں ہوتی، ان کے پاس پاورز نہیں ہوتے. تو پورے پاور جب ایکسرسائز کرتا ہے آپ کا سینٹر، تو اس فارم آف گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ، جہاں پہ اٹانومی نہیں دی ہوتی. ٹھیک ہے، آپ ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں، مطلب سینٹر کے لیے آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہیں وہ پاور وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اٹانومی نہیں ہوتی. یہ آپ کے پاس ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. چائنا آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ چائنا کے اندر جو فارم آف گورنمنٹ ہے دیٹ از پیورلی سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ، اور اسی سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. مطلب جہاں پہ پورے کے پورے پاور جو ہیں وہ سینٹر کے اندر ہیں، اور جو اٹانومی ہے مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف سے خود سے انڈیپینڈنٹلی پاورز کو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ پاورز یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں وہ آپ کو ڈینائی کرتے ہیں. اسی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک دوسرا فارم آف گورنمنٹ ہے
جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اور فیڈریشن. فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کہ وہاں پہ آپ کے پاس 2 ٹیئرز ہوتے ہیں. 2 ٹیئرز، ایک آپ کا ہوتا ہے سینٹر اور دوسرے آپ کے پاس ہوتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس. مطلب آپ کو جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آپ کا ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کے سینٹر کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس کون سے پاورز ہوں گے، اور آپ کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کے پاس کون سے پاورز ہوں گے. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے. تو اس طرح کی جو سیٹ اپ آپ کے پاس جب آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اور فیڈریشن. پاکستان کی آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایگزامپل لے لیں، آپ پاکستان کی ایگزامپل لے لیں، آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں، تو ان سارے کنٹریز کے اندر جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. اب یہ ویری کرتا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کی جو فیڈریشن کی جو کمپوزیشن ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن ہے، جو لیگل کمپوزیشن ہے، جو پاورز کمپوزیشن ہے، وہ ایک جیسا ہو. نہیں، کہیں پہ آپ کو جو سینٹر ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ ہونے کا اندازہ ہم اس سے لگائیں گے کہ کون سا جو ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، جو کون سا سینٹر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، زیادہ پاور وہ ایکسرسائز کرتا ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کے لیے. تو پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک فیڈریشن ہے، ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. مطلب آپ کے پاس سینٹر ہے اسلام آباد، اور آپ کے پاس فیڈریٹنگ یونٹس ہیں 5 آپ کے پاس فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، پنجاب، سندھ، کے پی اینڈ بلوچستان اینڈ جی پی. یہ آپ کے پاس جی پی کا اگرچہ تھوڑا سا اسٹیٹس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا اوور سمپلیفائی کریں گے تو میں اسی کو بھی فیڈریٹنگ یونٹ ہی بولوں گا. اچھا، تو یہ مطلب ہے کہ کچھ پاورز سینٹر کے پاس ہیں اور کچھ پاور جو ہیں وہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کانسٹیٹیوشن نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اب یہاں تک تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ بھئی آپ کا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، اور آپ کو جو فیڈرل سینٹر ہے اس کے درمیان پاور ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. میں تھوڑا سا اب آپ کو لے کے چلتا ہوں پاکستان کے جو آپ کے 3 کانسٹیٹیوشن ہیں کہ وہاں پہ جو فارم آف گورنمنٹس ہیں وہ کس طرح رہتے ہیں، تاکہ آپ کے کنسیپچولی آپ کلیئر ہو جائیں. پھر ہم آگے آئیں گے اسی فیڈریشن کے بعد میں ہم آئیں گے اسی کنسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا 1956 کانسٹیٹیوشن، تو 1956 پاکستان کے اندر آپ کے پاس 3 کانسٹیٹیوشن ہیں، 1956، 1962 اینڈ 1973. تو آپ کو جو 1956 کانسٹیٹیوشن جو تھا وہاں پہ آپ کے پاس جو فارم آف گورنمنٹ تھا دیٹ واز فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. مطلب آپ کے پاس یہ جو پاورز ہے نا، پاورز یہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے آپ کے پاس 3 لسٹ میں، یہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تھے. یہ جتنے بھی آپ کے پاس پاورز ہیں، تو یہ جو پاورز ہیں یہ آپ کے پاس، جب میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب میں پاورز بولتا ہوں نا، یہ پاور آپ کہیں گے کہ یار یہ پاور کیا چیز ہے. پاور یہ چیز ہے نا کہ بھئی سپوز میں لیتا ہوں ایجوکیشن، تو ایجوکیشن کے اوپر کنٹرول کس کا ہوگا، اس کے فائنانسز، اس کا بجٹ کس کے پاس ہوگا، اس کا دائرہ اختیار کس کے پاس ہوگا کہ ایجوکیشن کو میں نے کس طرح چلانا ہے. یا سپوز ریونیو کلیکشن ہے، ٹیکسز آپ نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، تو ٹیکسز یہ بھی ایک پاور ہے، ٹیکس کلیکشن ایک پاور ہے کانسٹیٹیوشن کے سبجیکٹ کے اندر. تو یہ پاور کس کے پاس ہوگا، کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی میں نے کتنا ٹیکس لینا ہے، کس طریقے سے میں نے ٹیکس لینا ہے، کن چیزوں کے اوپر میں نے ٹیکس لینا ہے، میں نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک پاور ہے. اسی طرح ہیلتھ ہے، تو بھئی ہسپتال کو میں نے کس طرح چلانا ہے، یہ پاور کس کے پاس ہوگا. تو یہ پاورز کی جب میں بات کروں گا تو آپ ذہن میں اسی طرح کی چیزیں لے کے آئیں. ریونیو کلیکشن، فارن پالیسی کو میں نے کس طرح چلانا ہے، یہ پاور کس کے پاس ہوگا. اسٹیٹ بینک کو میں نے کس طرح چلانا ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کس نے بڑھانا ہے، کس نے کم کرنا ہے، یہ پاور کس کے پاس ہوگا. تو when I talk about power in the debate of فیڈریشن اور کانسٹیٹیوشن، تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا یہ پاور سے مراد یہ چیزیں ہیں. اچھا، تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا
اس کے اندر جو اسی طرح کے جو پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، تو 3 قسم کے لسٹ بنائے گئے تھے. ایک بنایا گیا تھا فیڈرل لسٹ، مطلب فیڈرل لسٹ میں پاورز ڈالے گئے تھے جن کے اوپر اختیار جو تھا وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، وہ فیڈریٹنگ یونٹس کا نہیں تھا. دوسرا لسٹ بنایا گیا تھا، اس کو ہم بولتے تھے پروونشل لسٹ، اور پروونشل لسٹ کے اوپر پروونشل لسٹ میں اسی طرح کے پاورز ڈالے گئے تھے جن کے اوپر دائرہ اختیار جو تھا وہ تھا پروونسز کا. جب میں دائرہ اختیار کی بات کروں گا نا، تو وہی چیزیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو جو میں نے بات کہی ہے اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر لا میکنگ کس نے کرنی ہے، اس کو کس طرح آپ نے ایڈمنسٹر کرنا ہے. وہ اختیار جو ہے پروونسز کے پاس ہوگا، جو پاورز پروونشل لسٹ میں ڈالی گئی تھیں 1956 کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو تھرڈلی جو لسٹ بنایا گیا تھا وہ تھا کنکرنٹ لسٹ. تو کنکرنٹ لسٹ میں وہ پاورز ڈالی گئی تھیں، کنکرنٹ لسٹ 1956 کانسٹیٹیوشن کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پہ وہ پاورز تھی جہاں پہ بہت فیڈریٹنگ یونٹس اور آپ کو جو سینٹر تھا وہ پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے ان دونوں کے اوپر. حالانکہ تھوڑی دیر بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا جب ہم 1973 کو کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے کہ یہ 1973 کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی طرح کیا گیا تھا، لیکن اس میں زیادہ تر جو پاورز ہیں وہ فیڈرل، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ زیادہ ایکسرسائز کرتی تھی. سو دس واز آل اباؤٹ 1956 کانسٹیٹیوشن، جس میں یہ 3 لسٹ جو ہے وہ بنائے گئے تھے. اور اس میں ایک پرنسپل آف پیرٹی کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ آپ نے ایسٹ پاکستان، کیونکہ ان دونوں تو بنگلہ دیش ہم سے جدا نہیں ہوا تھا، تو ایک پرنسپل آف پیرٹی کہ آپ نے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو سینٹرل گورنمنٹ تھا نا، سینٹرل گورنمنٹ کوڈ ایزیلی انفلوئنس دا پروونشل اٹانومی. مطلب جو پاور ڈسٹریبیوشن میں جو ایج حاصل تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ کو حاصل تھا. اور ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ واز مور پاورفل. جب میں یہ کہتا ہوں کہ سینٹرل گورنمنٹ واز مور پاورفل، تو پاور آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ جو چیزیں تھیں، زیادہ تر پاورز، زیادہ تر سبجیکٹس وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس تھی. اچھا، اس کے بعد ہم بات کریں گے 1963 کانسٹیٹیوشن کی. تو 1962 کانسٹیٹیوشن وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی extensive powers were given to the president. So this was a presidential form of government جہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کو سینٹرلائز کیا گیا تھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈرل نیچر تھا، فیڈرل نیچر آف دا کانسٹیٹیوشن، دیٹ واز ہرٹ ان 1962 کانسٹیٹیوشن. کیونکہ ابھی آپ جب بھی یہ بات سنیں گے نا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ اور فیڈریشن، تو اچانک آپ ذہن میں یہ لے کے آئیں کہ فیڈریشن میں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں آپ ایک سینٹر ہوتا ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس ہوتی ہیں، اس کے درمیان پاورز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو 1962 کانسٹیٹیوشن میں وہ ڈسٹریبیوشن آپ کو زیادہ تر جو نظر آتی ہے تو وہ ٹلٹ ہوتی ہے آپ کی پریزیڈنٹ کی طرف. پریزیڈنٹ کے پاس ایکسٹینسو پاورز ہوتے ہیں. بھئی وہ آپ کے بیسک ڈیموکریسیز کو دیکھ لیں، وہ آپ کے منسٹرز بھی نامینیٹ کرتا ہے، وہ آپ کے بہت زیادہ جو پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کرتا ہے آپ کا پریزیڈنٹ. سو دیٹ از وائی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1962 کانسٹیٹیوشن میں جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا وہ جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا وہ ڈیمیج نظر آتا ہے، وہ تھوڑا سا افیکٹڈ نظر آتا ہے. اچھا، اب لاسٹلی 1973 کانسٹیٹیوشن جو کہ آج کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کانسٹیٹیوشن میں بھی آپ کے پاس آپ دیکھ لیں کہ 3 قسم کے آپ کے پاس پاورز لسٹ بنائے گئے تھے. ایک بنایا گیا تھا فیڈرل لسٹ. 1956 کانسٹیٹیوشن میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ فیڈرل لسٹ میں وہی پاورز جس کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ اس کا دائرہ اختیار ہے. دوسرا لسٹ ریزیڈیوری پاورز. جو ریزیڈیوری پاورز تھے یہ آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس واز اے پروونشل لسٹ. تو مطلب ہے کہ یہ ان کے اوپر جو پاور ایکسرسائز کرے گا وہ فیڈریٹنگ یونٹس جس کو ہم پروونسز کہتے ہیں وہ ایکسرسائز کریں گے. اینڈ دا لاسٹلی کنکرنٹ لسٹ، وہی کہ اس کے اوپر ایسے چیزیں ڈالی گئی تھیں، ایسے پاورز ڈالے گئے تھے جس کے اوپر سینٹرل گورنمنٹ بھی لا میکنگ کرتی تھی، ایڈمنسٹر کرتی تھی، اور اس کے اوپر پروونس بھی کرتی تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی کرتی تھی.
اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹ کرتی تھی، وہ بھی لا میکنگ کرتی تھی. سو دس واز آل اباؤٹ 1973 کانسٹیٹیوشن. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. انٹرسٹنگلی کچھ امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں. آپ پاکستان کے اندر بہت زیادہ آلموسٹ ہم تو آ گئے ہیں 27 28 تک ہم آ گئے ہیں، 29 تک شاید کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں. لیکن میں کچھ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی میں بات کروں گا تاکہ آپ کو یہ 18th امینڈمنٹ والا قصہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے. تو جو اسٹرائکنگ امینڈمنٹ ہے پہلی 1973 کانسٹیٹیوشن میں، مطلب وہ ہے آپ کے پاس 8th امینڈمنٹ. آپ یاد رکھ لیں 8th امینڈمنٹ. اور یہ کب کی گئی ہے؟ 1985 میں. 8th امینڈمنٹ میں کیا تھا بھائی؟ 8th امینڈمنٹ میں بہت کچھ تھا، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ واز دا انٹروڈکشن آف 58(2)B. 58(2)B. اب آپ کا یہ جو کلاز ہے 58(2)B، یہ کیا تھا؟ 58(2)B آپ کے پاس یہ کلاس تھا کہ بھئی پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاورز آ گئیں کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. ہی کین ڈیزالو دا اسمبلیز. 8th امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا. 1985 آپ یاد کر لیں، 1985 واز دا ایرا آف ضیاء الحق. یہی 8th امینڈمنٹ کی جو پاورز ہیں، جب یہ آپ دیکھ لیں تو یہ ایکسرسائز بھی ہوئی ہیں ٹھیک ٹھاک. 1988 میں ضیاء الحق نے ایکسرسائز کی، اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا. 1990 میں غلام اسحاق خان نے ایکسرسائز کیے، 1990 میں اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا. 1993 میں اگین غلام اسحاق خان نے اس پاور کو ایکسرسائز کیا اور اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا. 1996 میں فاروق لغاری نے ایکسرسائز کیا اور آپ کے سارے جو نیشنل اسمبلیز تھے اس کو ڈیزالو کیا گیا فاروق احمد خان لغاری نے. اب آپ کے جو دیکھ لیں بہت زیادہ پرابلم تھا کہ بھئی پریزیڈنٹ کے پاس تو یہ بہت زیادہ انتہا کی پاور ہے، جو مطلب ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی ایکسکیوز بنا کے وہ آپ کے نیشنل اسمبلی کو وہ بنا سکتا ہے. تو اس 8th امینڈمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا امینڈمنٹ ہے کہ بھئی وہ تو پالیٹیشنز کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، پولیٹیکل ہیڈز کے لیے تو بڑا ہیڈک بنا ہوا تھا کہ بھئی کوئی بھی پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا ہے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے آئین میں آگے جا کے ایک اور امینڈمنٹ ہوتی ہے، ایک اور ترمیم ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں 13th امینڈمنٹ. 13th امینڈمنٹ 13th امینڈمنٹ ہوتی ہے 1997 میں 13th امینڈمنٹ. اور اس 13th امینڈمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 13th امینڈمنٹ اسٹرپڈ دا پاورز آف دا پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا اسمبلیز. مطلب اس سے وہ پاور جو ہے وہ واپس لی جاتی ہیں کہ بھئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کر سکتا. دس واز 13th امینڈمنٹ. انٹرسٹنگلی جب ہم آگے جاتے ہیں تو آپ کا دیکھ لیں کہ پرویز مشرف کا 1997 تو آپ نواز شریف کا ٹائم ہے، جب نواز شریف صاحب آپ کے پرائم منسٹر تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 17th امینڈمنٹ آتی ہے پرویز مشرف کے ٹائم میں. اور 17th امینڈمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 17th امینڈمنٹ میں ہی ریورس دا افیکٹس آف دا 13th امینڈمنٹ. کہ مطلب ہے کہ وہ جو پاورز واپس لی گئی ہیں پریزیڈنٹ سے 13th امینڈمنٹ میں، نواز شریف نے وہ 17th امینڈمنٹ میں وہ ریورس کر دیتا ہے، وہ انڈو کر دیتا ہے. اب سارے پولیٹیکل آپ دیکھ لیں کہانی بن گئی ہے کہ بھئی یہ تو بڑا پولیٹیشنز کے لیے، پولیٹیکل ہیڈز کے لیے یہ تو بہت زیادہ پرابلم بن گیا ہے کہ بھئی کوئی بھی پریزیڈنٹ آ کے وہ یہ پاورز ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے سب سے جو بڑا تھریٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ایک تو اب آپ دیکھ لیں سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں، پیچھے سے آپ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ بھائی ایک تو یہ پاورز پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے کبھی بھی، یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. دوسرا پروونسز آپ کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ان کے پاس وہ آٹونمی نہیں ہے کہ یہ اپنے فیصلے خود کر سکے، پروونشل آٹونمی. اور یہ جو آپ کے پاس یہ جو ہے کہ ہر وقت آپ کے سر کے اوپر یہ خطرہ رہتا تھا کہ بھئی پریزیڈنٹ کسی بھی وقت آپ کے اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر سکتا ہے. تو یہ چیز ٹیکل کرنے کے لیے
18th amendment in the constitution in 2010 was introduced, जहाँ पे पहले काम आप ये कर लेते हैं कि आप प्रेसिडेंट से ये पावर आप वापस ले लेते हैं। अब आप देख लें 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट के पास पावर्स आती हैं, 13th अमेंडमेंट में वापस ली जाती हैं, 17th अमेंडमेंट में वापस रिस्टोर हो जाती हैं, 18th अमेंडमेंट में आगे जाके वापस जो है वो आपका वो पावर जो है वो प्रेसिडेंट से वो लिया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब वो जब वो प्रेसिडेंट है तो उसको ये क्रेडिट भी दिया जाता है कि भाई उसी ने ये पावर्स, वो ख़ुद प्रेसिडेंट थे लेकिन ये पावर जो है वो अपने से उसने दे दिए कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, ये प्रेसिडेंट जो है वो पावर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा टू डिसॉल्व द असेंबलीज। तो एक तो ये आपके 18th अमेंडमेंट में एक काम ये हो गया। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया। अब आप देख लें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या चीज़ है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैंने आपको बताया ना कि फेडरेशन में, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप डिवाइड करते हैं पावर्स को, तो पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह हुई कि बहुत ज़्यादा पावर्स जो कि इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, वो पावर्स डिवॉल्व हो गए प्रोविंसेस को, वो पावर्स प्रोविंसेस को डिवॉल्व हो गए। मैं आपको कुछ आर्टिकल्स लिखवा देता हूँ, मैं चूँकि वीडियो टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप क्विकली उसको नोट कर लें और वही आर्टिकल आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो एंडोर्स की है, रिस्टोर की है। रिस्टोरेशन तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इससे पहले कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तस्वुर आपको नज़र नहीं आता, लेकिन आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया है। तो वो आप आर्टिकल आप नोट कर लें, आर्टिकल 38, आर्टिकल 156, आर्टिकल 167, आर्टिकल 161, आर्टिकल 167 एंड आर्टिकल 172। ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपने नोट करना है, और जब भी अगर आपको कोई पेपर भी आ जाता है तो आपने इन आर्टिकल्स का आपने हवाला देना है कि किस तरह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तस्वुर को आपके इस जो 18th अमेंडमेंट है इसने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा आप ये भी जहन में रख लें कि 18th अमेंडमेंट में एक तो आप ये आर्टिकल्स आप मेंशन करेंगे, दूसरा आप कंकरेंट लिस्ट को हटाया गया। कंकरेंट लिस्ट को अब आप रिवाइंड करें कि भाई ये कंकरेंट लिस्ट क्या था, कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हो जाने से क्या हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट ख़त्म किया गया और पावर्स को डिफ़ाइन किया गया कि भाई ये फेडरल के पास है और ये जो है आपके फेडरेटिंग यूनिट्स के पास हैं, एक ये हो गया। तो ये आपके पास, अब आप इस सारे तनाजुर में देख लें कि भाई आपका जो फेडरेटिंग यूनिट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपकी इंट्रोड्यूस हो गई है, फेडरेटिंग यूनिट्स जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। सेंटर शायद समझता है कि सेंटर वीक हो गया है, सेंटर जो है वो उसका कंट्रोल नहीं है प्रोविंसेस के ऊपर। तो शायद इसी तनाजुर में अब ये डिबेट छेड़ी जा रही है कि हाँ यार इस 18th अमेंडमेंट में अब हम चेंजेस की जो वो समझते हैं कि किस तरह के चेंजेस वो लाजमी है ताकि सेंटर का इन्फ्लुएंस जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स के पास जो है वो ठीक ठाक हो। क्योंकि मसला वो शायद ये समझते हैं कि अगर सपोज़ अगर आपकी गवर्नमेंट है सेंट्रल में और प्रोविंस में भी, तो आपका प्रोविंस के ऊपर इन्फ्लुएंस चल सकता है, लेकिन अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की है और आपकी जो फेडरेटिंग यूनिट के अंदर, प्रोविंस के अंदर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इस सिचुएशन में वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस फेडरेटिंग यूनिट के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी 18th अमेंडमेंट में आपने ऐसी अमेंडमेंट्स की हैं, चेंजेस आप ऐसे लेके आए हैं कि भाई आपका वो उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं चल सकता। अच्छा, अब इस डिबेट में दो और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप समझ लें। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, फेडरेशन के इस कंसेप्ट में, एक आपके पास है NFC अवार्ड और दूसरा आपके पास है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके पास ये फेडरेशन का कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली आपके समझ में आ जाएगा। अब NFC अवार्ड क्या है? NFC अवार्ड आपके पास ये शायद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 161 आर्टिकल, आपका जो 161 है उसमें ये डाला गया है NFC अवार्ड। आपको पता है कि एक स्टेट, एक गवर्नमेंट, वो तो रेवेन्यू के बग़ैर, पैसों के बग़ैर चल ही नहीं सकती। पैसों के बग़ैर तो भाई गवर्नमेंट किस तरह चलेगी? पैसे के बग़ैर, रेवेन्यू के बग़ैर, टैक्सेस के बग़ैर।
ریسورسز کے بغیر. لیکن اب یہ فیصلہ کون کرے کہ بھئی سینٹر کے پاس کتنے پیسے رہنے ہیں اور پھر ریٹنگ یونٹس کو ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں. یہ تو بہت بڑا عالمیہ ہے. آپ دیکھ لیں تو یہ جو NFC ایوارڈ ہے, NFC ایوارڈ, اٹ ٹاکس اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن آف فائنانشیل ریسورسز, کہ بھئی کس طرح ہم فائنانشیل ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کس طرح یہ جو آپ کے جو فائنانشیل ریسورسز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب فائنانشیل ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ آپ خود سے کویسچن مارک کر لیں. بھئی ٹیکسز سے آتے ہیں, جو آپ کے فیڈرل ٹیکسز ہوتے ہیں, جو آپ کے پروونشل ٹیکسز ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ کے پروونشل ٹیکسز جو ہیں وہ بہت زیادہ میگر اماؤنٹ ہے. جو میجر پورشن ہے وہ آپ کا فیڈرل ٹیکسز ہے, جس میں آپ کے پاس انکم ٹیکس ہیں, جس میں آپ کے پاس سیلز ٹیکس ہیں, جس میں آپ کے پاس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, FED جس کو بولتے ہیں, جس میں آپ کے پاس کسٹم ڈیوٹی ہے. تو یہ جو 4 ٹیکسز ہیں یہ آپ کے پاس آلموسٹ مور دین 4-5,000 بلینز کلیکشن ہوتی ہے پر اینم ایئرلی, جہاں پہ آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں جو ادارہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR, تو یہ ساری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے وہاں پہ ہو جاتی ہے. FBR کرتی ہے, یہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو کلیکٹ کرتی ہے. اور پھر اب پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ اس کلیکٹڈ ٹیکسز کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم یہ جو نام سنتے ہیں NFC ایوارڈ, نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, مختلف پیرامیٹرز اس نے رکھنے ہیں اپنے ذہن میں. پاورٹی پیرامیٹر ہو سکتا ہے, اگر پھر ریٹنگ یونٹ زیادہ پور ہے تو اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے. پاپولیشن ہو سکتا ہے, انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, ریونیو کلیکشن بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کون سا پھر ریٹنگ یونٹس آپ کے لیے زیادہ ریونیو کلیکٹ کر رہا ہے. تو اسی کی بنیاد پہ آگے جا کے NFC ایوارڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ بھئی کس نے پیسے لینا ہے. اب آپ دیکھ لیں NFC ایوارڈ میں 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک تو کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے NFC ایوارڈ میں, مطلب ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کس کو کتنا زیادہ دینا ہے. دوسرا, NFC ایوارڈ کو ہم نے نان سیریسلی ٹیکل کیا ہے. آپ دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ ہر 5 سال کے بعد NFC ایوارڈ ہوگا, کیونکہ ڈیموگرافک چینجز آتے ہیں, بہت زیادہ چینجز آتے ہیں, اس چینجز کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ابھی تک پاکستان میں 1973 سے آگے آپ کے پاس صرف 3 جو ہیں وہ 4 آپ کے پاس NFC کمیشن جو ہے وہ ایوارڈ ہو چکی ہیں. ایک 1974, ایک 1991, ایک 1997 اور ایک یہ 2010 والا. آپ حساب لگا لیں 1973 کے بعد کتنے NFC ایوارڈ کمیشن ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ نہیں ہو سکی. آپ دیکھ لیں 1979, 1984, 2000, یہاں پہ جتنے بھی آپ نے اٹیمپٹس کیے ہیں وہ انکنکلوسیو رہی ہیں. کنکلوسیو آپ کے پاس صرف یہ 3-4 ہیں, 1974, 1991, 1997. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر پرابلمز بھی یہی ہے کہ کمپلیکسٹی ہے, پروونسز جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں کر پاتے. اور دوسرا, شاید ہم نے اس کو نان سیریسلی ٹیکل کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں 1971 میں ایسٹ پاکستان کے ساتھ ہمارا سارا جھگڑا ہی بھی اسی چیز کے اوپر تھا کہ بھئی فائنانشیل ریسورسز کو کے ڈسٹریبیوشن کے اوپر ان لوگوں کو گلا تھا کہ بھئی جتنا ان کا حق بنتا ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ان کو نہیں دیا گیا, جو آگے جا کے بڑھ کے وہ آپ کے ڈاکا ڈیبیکل اور اس طرح کی چیزوں میں وہ کنورٹ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ NFC ایوارڈ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں جب بھی 18th امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ میں چونکہ آپ کے پاورز آ گئے تھے تو پاور ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کے فائنانشیل ریسورسز بھی آتے ہیں. آپ دیکھ لیں 7th NFC ایوارڈ میں جو کہ اسی 18th امینڈمنٹ کے آگے ہوتی ہے, اسی کے کنٹیکسٹ میں ہوتی ہے, وہاں پہ پروونشل کا جو حصہ ہے وہ 57% کر دیا گیا ہے. 57%, whereas previously it was 47%. تو آٹومیٹیکلی فائنانشیل ریسورسز سینٹر شاید سمجھتا ہے کہ فائنانسز بہت زیادہ فائنانشلی صوبے جو ہیں بہت زیادہ رچ ہو گئے ہیں. تو یہ ڈیبیٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیا ہے؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ کاؤنسل کامن انٹرسٹ میں آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے الیکٹریسٹی کو کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے, میجر جو آپ کے پورٹس ہوتے ہیں اس کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے, آپ نے سینسس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, آپ نے جو یہ نیشنل پلاننگ آپ نے کس طرح کرنی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ
प्रीवियसली ये सारी चीज़ें तो हैं, ये सारी स्ट्रिक्टली आप देख लें कि दिस वाज अ फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल डोमेन था। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसकी जो कंपोजिशन है वो आपके 4 प्रोविंसेस के, आपके फेडरेटिंग यूनिट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, हेड करता है इसको प्राइम मिनिस्टर, कि भाई आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन चीज़ों के ऊपर जब डिबेट करेगा तो उसने प्रोविंस से उससे प्रोविंस को उन्होंने कंसल्ट करना है। तो भाई आप देख लें अब इन सारे डिबेट को, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें कि अच्छा 18th अमेंडमेंट के अंदर आपने इन एफसी अवार्ड को भी करना है, आपने ये भी देखना है कि भाई पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह सूबा जो है वो प्रोविंशियली वो ऑटोनॉमस हो गया है, कितना पावरफुल हो गया है। और शायद सेंटर जो है वो समझता है कि सेंटर थोड़ा सा वीक हो गया है। अगर इसी तरह के पेंडेमिक्स आते हैं, क्राइसिस अगर आता है, या इसके अलावा अगर और भी कोई क्राइसिस आता है, तो उस क्राइसिस को सेंटर ने किस तरह मैनेज करना है, सेंटर ने किस तरह टैकल करना है, तो वो एक चैलेंज बन गया है सेंटर के लिए। तो आप वो मतलब है कि लॉ मेकर्स वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार उनको दिया हुआ है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, वही आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये तो हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वो किस तरह डिसाइड करता है, लेकिन बहैसियत शहरी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को इसी तरह, एक किस्म का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, कंसेप्चुअली क्लियर भी हो जाएं। और एक चीज़ से एस्पायरेंट से कोई भी बंदा एक्सपेक्ट भी करता है कि भाई जब आप बात करें तो आप कंसेप्चुअली क्लियर हों जब आप बात करें। तो आपने 18th अमेंडमेंट को, 18th अमेंडमेंट की डिबेट है, आपने इसी कंटेक्स्ट में इसको समझना है। बहुत शुक्रिया आप सारों का, थैंक यू वेरी मच।